سابق وزیراعظم عمران خان اب شکوے شکایتوں کے ساتھ ساتھ دھمکی پر اتر آئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیوار سے لگایا گیا تو چپ نہیں رہیں گے، سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کیسے سازش ہوئی اور کون کون ملوث ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے محفوظ مقام ہوا تو وہ ویڈیو سامنے آئے گی۔ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے، اپنی قوم سے، اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ اپنی ادب سے، اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ، مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا، میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے، کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی۔ لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ عمران خان کے اسی بیان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یہ کون ہے جس کو عمران خان صاحب پیغام دے رہے ہیں اور دیوار سے لگانے کی ضرورت کیا ہے انہیں؟ نوید صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نوید صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے۔ سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، عمران خان صاحب کی یہ فرسٹریشن، یہ مایوسی، اس طرح کے پیغامات کے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، سر کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ obvious ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان تو بالکل تباہ ہے، برباد ہے، یہ تو یہاں نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے، بس صرف ان کی بادشاہت چاہیے یہاں پر۔ جس قسم کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں اپنی اس گفتگو کے بیچ میں کہ میں نے ایک ویڈیو بنوا کے رکھ دی ہے، پتہ نہیں کس کو وہ دھمکا رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ اتنے تو آپ نڈر ہیں، آپ کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ آپ بہت بہادر اور بہت نڈر ہیں، لیکن حال آپ کا یہ ہے کہ اب سے آپ ویڈیو کے ذریعے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اب اقتدار میں نہیں ہے۔ پھر ایک بار انہوں نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو للکارا ہے، پھر وہی میر جعفر میر صادق کے نام لے لے کے وہ ساری باتیں وہی دہرا رہے ہیں جو وہ اب تک کرتے آئے ہیں۔ اور ان کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی جو سیاسی مخالف قوتیں ہیں ان کو ذلیل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں اس کے اوپر اتنی اسپرشن کاسٹ کی جائے کہ ان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو۔ یہ وہ بہت ہی کامیابی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں ہندوستان، اسرائیل اور بہت ساری قوتیں ایسی ہیں، میں تو نام لینے سے نہیں گھبراتا، میں جو ویسٹ کی قوتیں ہیں وہ ساری بھی چاہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج جو در حقیقت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی کسٹوڈین ہے اس کو رسوا کیا جائے۔ اور خان صاحب ماشاءاللہ اتنے کامیاب اور اتنے گھنونے طریقے سے یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، بخاری صاحب ساتھ رہیے گا۔ نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، پہلے تو آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا، جو خان صاحب کا آج بیان سامنے آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز بطور صحافی، بطور پاکستانی شہری حیران کن ہے میرے لیے اور پوری قوم کے لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو آئینی طریقہ کار کے مطابق نکالا گیا طریقہ عدم اعتماد کے ذریعے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ صورتحال دیکھیں کہ وہ جب اقتدار سے باہر آ گئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے ایک ججمنٹ یہ بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی ہوئی، اس سے سنگین جرم کوئی نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ اس سے پہلے ان پر فوجداری نوید کے مقدمات تھے 2014 کے دھرنوں میں، اور بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ مقدمات درج تھے اسباب دہشت گردی کے قوانین کے تحت۔ اس کے بعد کرپشن کے بے تحاشا اسکینڈل کی حکومت کے دوران آئے اور اب بھی آ رہے ہیں۔
गोगी गैंग जो है ये तो पे इमरान खान ही है ना, गोगी गैंग बनी गाला का गैंग है, ये इमरान खान ही है, एक और नहीं है। अब करप्शन के बेतहाशा स्कैंडल हैं जो बहुत बड़े वफाकी को सतह पर भी है, सूबाई को सतह पर भी है, और बेतहाशा स्कैंडल है। उसके बावजूद ये साहब दंदनाते फिर रहे हैं मुल्क के अंदर, घर से निकलते हैं प्रोटोकॉल लग जाता है, टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठते हैं, साफी कोई नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे दिया उन्होंने, घर से शुरू हुए और सारे लोग उस पर आ गए लाइन पर, और इन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा, इन पर केस नहीं मरने बयान करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत जो है बहुत बड़ी कमजोरी का मुजाहरा कर रही है। इमरान खान साहब तो खुद एक इस वक्त उनका अगर आप चेहरा देखें तो वो कह रहे हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, इस वक्त डीप डिप्रेशन में है। उनको जो हल्के भी उनके साथ हैं, ज़ाहिर ताकतवर हल्के उनके साथ हैं, वो अपने को बचे हुए हैं और वो खाते कर रहे हैं या टीवी पर कौन से खिताब कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्हें इल्म हो चुका है कि आगे उनका करियर कोई नहीं है, उन्हें एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे तारुक कादरी को किया जाता रहा, एक दौर में जमात इस्लामी को किया जाता रहा। तो ये जो संगीन इल्जाम है ये लगाने का बहुत मकसद ये है कि वो सोच रहे हैं कि कहीं मुझ पर मुकदमात ना बन जाए, मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। और आज की जो स्पीच है, खासतौर पर मैं ये कहूँगा आज की जो न्यूज कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो उनका यही नुक्ता नजर था कि मुझे कुछ कहना ना, बस मुझे इसी तरह से फिरने दो, आजाद घूमने दो, वरना मैं ये कर दूंगा, वरना वो कर दूंगा। भाई आपने आर्मी चीफ के मतलब कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं कहे? आपने पाकिस्तान की जुडिशरी के मतलब कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो आपने नहीं कहे? आपने इलेक्शन कमीशन के मतलब कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं कहे हो? आपने नैब के मतलब क्या नहीं कहा? सियासी हरीफों के मतलब जो गलीज की जुबान आप इस्तेमाल कर चुकी हैं, तो कौन सी बात आप करेंगे और कौन सा स्कैंडल आप लाएंगे? दर्शकों में खड़े होकर तो आपने तस्वीरें कर दी, तो कहने को उनके पास कुछ नहीं है। वो फिर वही एक बैनर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब जाहिर है कि अमरीकी साजिश का बैनर भी पिट चुका, सारा हो चुका, और उनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर कैसी सूरत हाल बड़ी उनके लिए बहुत फरजाइज है, तो अब वो इस किस्म के बयान दे के, धमकियां दे के सोच रहे हैं कि इससे कोई मरूब होगा। अब शायद वो सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब वो लोग मरूब नहीं हो रहे, वो इससे महसूस हो रहे हैं कि ये अब तरले में सब उतरा है। एक्चुअली ये है ग्राउंड रियलिटी। तो लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, जाहिर है कि हमारे इदारों की गलती, एक पैन का पिटा, इतनी साफ जो पाकिस्तान का होता है, इख्तियार कितना था कितना नहीं था, लेकिन भारत वज़ीर-ए-आज़म का वकार होता है, उस पर इमरान खान साहब को उठा दिया। उसके नतीजे में हालत हमारी ये हुई कि कभी सऊदी अरब ने चलते प्यारे से उतरवा दिया, कभी को फोन करने को तैयार नहीं होता। जनाब चाहते थे कि मोदी मेरा फोन सुन ले या जो बाइडन मुझे फोन कर ले। तो एक तमाशा बना हुआ है। मेरे ख्याल में अब मीडिया के हवाले से भी कोई दंगे वजह होनी चाहिए कि किसको कितनी स्पेस देनी है और कौन सी बातें नशर होनी चाहिए, कौन सी बातें नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं, एक अपने तस्वीर से लिखाए गए खत को वो नशर करते हुए कह रहे हैं जी अमरीकी मुरादला आ गया, यानी कि एक सिक्रेसी को आउट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मैं ये बताऊंगा इल्जाम लगाया, ये झूठ भी है। तो इस पर अब गौर फिक्र होना चाहिए कि मीडिया के हवाले से भी नजली बड़ी अब जानने और बात की जानी चाहिए। ठीक, नवी साहब साथ रहिएगा। बुखारी साहब, खान साहब जब भी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जी उनकी जान को ख़तरा है। तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी इस हवाले से जिक्र किया, बात की, जिसके बाद इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई है। जब वो खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं तो वहाँ पर तो वो सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, सिक्योरिटी भी होती है। बनी गाला में हालांकि उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी दी गई है। तो आखिर किससे ख़तरा है उन्हें जान का, जिसकी वजह से इस तरह के बयानात वो देने पर मजबूर हैं? मेरे ख्याल से वो जो कुछ कह रहे हैं उसको ये समझना चाहिए कि मेरी जान को क्यों खतरा नहीं है। लेकिन ना जो वहाँ पर वो प्रोटोकॉल लेते हैं KPK में, वो तो चलिए वहाँ पर उनकी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर भी इस हुकूमत ने मुकम्मल प्रोटोकॉल दे रखा है। आप जाके देखें जरा बनी गाला को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके बावजूद ये रोना पीटना एक ऐसा शख्स कर रहा है जिसके बारे में उसकी पार्टी के लोग, और वो खुद भी क्लेम करता है कि मुझसे बहादुर आदमी दूसरा पैदा नहीं हुआ शायद तारीख में। तो एक तो इस रोने धोने को तो सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से स्क्रीन पर स्पेस लेने के लिए रोज एक 5 का पहाड़ा पड़ा जाता है। इनका टोटल बयानिया 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 में ये 15 के ऊपर खत्म हो जाता है। वही खत जो है वो निकल ही नहीं रहा इनके अंदर से। वो 3 दफा 4 दफा वो पार्लियामेंट और सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटियों में हो चुका, 5 से 10 मरतबा उसकी अमेरिका तस्दीद कर चुका है। कोई जवाब और कोई सबूत उनके पास है नहीं। तो वो रोना पीटना सिर्फ इसीलिए है कि हाय अल्लाह मैं इक़्तिदार में अब क्यों नहीं हूँ। अब ये बाई इलेक्शन हो गए, पहले भी बाई इलेक्शनों में उनको पता चल गया कि उनकी जमात कितनी मकबूल है और कैसे वो 2018 के इलेक्शन में जितवाए गए और इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए थे। अब तो मेरे ख्याल से ये रोना धोना आपको थोड़ी देर और सुनना पड़ेगा। पंजाब के बाई इलेक्शन में भी पोल खुलेगा और फिर उसके बाद जो 2023 में इलेक्शन होंगे, ये उनको तसल्ली रखनी चाहिए कि अब किसी ने उनको चोटी से पकड़ के
اور مسند اقتدار پر نہیں بٹھانا. وہ ایک دفعہ ہوتا ہے, اس طرح کا تماشا بار بار نہیں ہوتا. اور جو بھی اس کے ذمہ دار تھے یا جنہوں نے اس پر یہ احسان کیا تھا, ان کا بدلہ انہوں نے کیسے چکایا ہے, اس کے بعد تو میرا خیال ہے ان کو منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو شعور کی ضرورت ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کتنا بڑا کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کر رہا تھا. احتساب کا نعرہ لے کے جس بدترین طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, آپ ذرا کہانیاں سامنے آنے دیں, آپ کو پتہ لگے گا پچھلے لوگ تو فرشتے تھے. کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کی دولت کو لوٹ کے اور بندر بانٹ کی ہے, اس کی کوئی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی ہے. ابھی تو گوگی فرا جو ہے وہ ایک نام ہے, ابھی تو آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ درپنتنیاں اور وہ تماشے نکلیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انہوں نے اپنے اقتدار میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے 65 نیپیوں کو ہوا بھی گرم نہیں لگنے دی. اب دیکھیے گا ان کا کیا حال ہوگا. جس کو وہ سب سے بڑا ڈراماٹائز کرتے ہیں, وہ اتنا بڑا فالس اور جھوٹا مقدمہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے میں جو شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف ہے. آپ نے نیب میں پوری کوشش کی, 2.5 سال تک وہاں کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں نکلا اس میں. تو چلتے چلتے آپ نے ایف آئی اے کو کہا کہ نئے سرے سے مقدمہ قائم کرتے. یہ انصاف ہے؟ یہ نام ہے ان کی پارٹی کا تحریک انصاف. شرم آنی چاہیے. 4 سال کے اقتدار میں ایک کیس وہ ثابت نہیں کر سکے جو ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. آپ ذرا دیکھیں, ذرا تھوڑا سا انتظار کیجیے, یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ جو ایک دھرم تھا, ہمارے بھی ظلم تھا, ہم بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. ہم نے بھی سمجھا تھا کہ شاید ملک کو وہ قیادت نصیب ہو گئی ہے جو یہاں کسی نئی سمت کی, یہاں کسی نئی ڈائریکشن کی بنیاد رکھے گی. ہمارا تو پول خیر بہت جلدی کھل گیا تھا, ہمیں تو بہت جلدی پتہ لگ گیا تھا, لیکن اب قوم کو بھی آہستہ آہستہ پتہ لگتا جا رہا ہے. یہ بات بالکل درست کہی ہے نوید چودھری صاحب نے کہ میڈیا کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں اتنی ہی سپیس دینی چاہیے جتنی ڈیزرو کرتا ہے کوئی. ٹھیک. نوید صاحب, سازش کا بیانیہ جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ بری طرح پٹ چکا ہے, جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی کہ کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں. اب خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ چپ نہیں رہیں گے اور سب کچھ قوم کے سامنے رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ سازش میں کون کون ملوث تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیانیہ اب ان کا فیل ہوا تو اب یہ ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک نئی طرف قوم کو لایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جس ذہنی کیفے سے دو چار ہیں وہ کنفیوژن سے اگلی سٹیج ہے. اس میں خوف بھی ہے, خدشات بھی ہیں, اور وہ یہ تیار نہیں کر پا رہے کہ میں نے اب اپنی جو باقی سیاست ہے اس کو کس طریقے سے لے کے آگے بڑھنا ہے. اچھا, قومی اسمبلی سے وہ استعفے دے بیٹھے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے جلسے کرنے نکلتے ہیں. یہ کو غریب مذاق ہے. حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کے پی کی حکومت ان کی اپنی قائم ہے, پنجاب اسمبلی سے استعفے نہیں دے رہے. تو یہ پورا معاملہ جو ان کا ہے وہ ایک کنفیوژن پر, اب کسی نے ان کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ اگر مقدمات دائر ہوتے ہیں تو یہ صورت بن جاتی ہے ایسی, تو اس میں ہمیں پریمپٹ کرنا چاہیے اور ہم حساس شخصیات کا نام لیے بغیر فکر کریں کہ ہم سے کسی کو اس طرف لے جائیں گے, اس طرف لے جائیں گے. ایسا ہوگا نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں, اب جو محترمہ بشرا بی بی کی جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کا فرانسک میری اطلاع میں مدد کرایا جا چکا ہے. وہ کلیئر کٹ ہونے کی ہے نا, بھی تبدیل نہیں کی.